بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له مومن جہاں امن سے ہے، امن دینے والا، امن پانے والا، امن پھیلانے والا، امن بانٹنے والا، امن تلاش کرنے والا کہ امن کا متلاشی ہے، وہاں مومن ایک ایسی طبیعت اور ایک ایسا مزاج رکھتا ہے کہ مومن مان کے چلنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی طبیعت میں خود نہیں ہوتا، وہ اپنے مزاج میں خود نہیں ہوتا، وہ طبیعت اور مزاج میں محتاج ہوتا ہے۔ میں ایمان والے کا جو ترجمہ کیا کرتا ہوں وہ کہتا ہوں ایمان والا اسے کہتے ہیں جو لکیر کا فقیر ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس لفظ کو کم درجے سے دیکھا جاتا ہے، جس معنی میں کہ کوئی کند ذہن ہے، عقل مند نہیں، اپنے شعور، احساس، ادراک، عقل کو استعمال نہیں کر رہا، اسے ضرور کہیے لکیر کا فقیر۔ لیکن عاشقانہ زندگی میں، مومنانہ زندگی میں اگر آپ کسی چیز کو اپنی شعور، احساس، عقل کی نظر سے ہٹ کے عشق کی نظر سے دیکھیں گے تو مومن کہتے اسے ہیں جو لکیر کا فقیر ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کھڑے ہاتھ میں پھل لیے لوگوں سے پوچھ رہے تھے، لوگوں مجھے یہ بتاؤ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پھل کیسے تناول فرمایا تھا، یہ پھل کیسے کھایا تھا؟ اسے پوچھتے ہیں، اس صحابی سے پوچھتے ہیں، اس صحابی سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، میں اللہ کی قسم میں یہ پھل کبھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ پھل تو ہے لیکن اس میں ادائے مصطفیٰ نہیں ہے۔ پھل تو ہے، میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ایک جگہ سے یوں انتہائی جھک گئے، اونٹ چل رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں آقا کے ساتھ ہم سفر تھا اور میرے آقا مدینے والے آپ یہاں سے گزرے، اوپر درخت کی جھاڑی تھی اور آپ نے سر مبارک نیچے کیا جھک کے، میری غیرت، میرا ایمان اور میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہاں میرے آقا جھک کے گزرے اور میں سیدھا ہو کے گزروں۔ مومن کہتے ہیں اسے ہیں جو مان کے چلنے والا ہو، اپنی طبیعت کا رزق کمائے نہ، اپنی طبیعت کا کھائے نہ۔ کائنات کے خزانے بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح میرا جی چاہے میں اس دنیا کے خزانوں کو لوٹوں، ہاں لوٹ۔ اللہ نے زمین و آسمان کے خزانے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوٹ میں حدود کا خیال رکھنا، کھیت اپنا چلنا، کسی غیر کا نہ چلنا۔ اگر اپنے کھیت کو چھوڑ کر غیر کے کھیت میں گیا، دولت محض کما لی، سچ پوچھ دنیا کی جتنی قسمیں اٹھوانی ہیں اٹھا لے، تجھے اور تیری نسلوں کو سکھ نصیب نہیں ہو سکتا اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ انگریز دور کا تحصیلدار تھا، نہایت ایماندار شخص،
حاسدوں نے بڑے انگریز افسر سے کہا کہ یہ کچھ لیتا دیتا ہے. اس نے کہا مجھے اس کو رنگے ہاتھوں تو پھر تو میں ہاتھ ڈال سکوں گا. ایک جگہ جانا ہوا، اس نے اپنی گھوڑی باندھی. اس دور میں تحصیلدار کو گھوڑی دی جاتی تھی سرکاری گاڑی کی جگہ. گھوڑی باندھی، اوپر سے افسر بھی آ گیا انگریز. انہیں یہ رشوت لیتا ہے. اس نے کہا میرے پاس آپ پاس کیا ثبوت ہے؟ اب وہ ثبوت پیش نہ کر سکے. تحصیلدار نے کہا میں رشوت نہیں لیتا، میرے پاس ثبوت ہے. اس نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا اس کو گھاس ڈالیں، اگر ان کا گھاس میری گھوڑی کھا جائے تو کھلا کے دکھائیں. بھوکھی پیاسی سفر کی ماری ہوئی کہاں سے؟ انہوں نے گھاس ڈالا، گھوڑی نے منہ لگا کے اس طرف کر دیا، ایک پتا نہیں کھایا. اب جیب سے تحصیلدار صاحب نے پیسے نکالے اور کہا کہ یہ پیسوں کا گھاس لے آئیں. اسی بندے کے ہاتھ سے پیسوں دیے، اسی نے پھر گھاس ڈالا. گھوڑی نے کھانا شروع کر دیا. کہا کہ میں میری تو گھوڑی حرام، میری گھوڑی بھی نہیں کھاتی. تم کہتا میں حرام کھاتا ہوں. مومن کے اندر مان کے چلنے کا مزاج ہوتا ہے، مومن کی طبیعت کا خاصہ بن جاتا ہے. ایک بہت بڑے محکمے کا افسر میرے پاس پچھلے ہفتے آیا، اور کہ اپنے حال احوال مجھے بتاتا رہتا ہے. اس کو یہاں بٹھا دو بھائی، اس کو بٹھا دو یہاں، بیٹھ جاؤ، سب کو نہ کھلاؤ. اپنا حال احوال مجھے بتاتا رہتا ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ کی رزق میں برکت عطا فرمائے. مہنگائی اتنی ہے، سارے اعمال کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے ہو جاتا ہے، اور قرضہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو کوئی اعلیٰ تعلیم دلاؤں، اس کے لیے اسباب نہیں ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی رزق اور صحت، کوئی گھر کا نظام. ابھی گھر میں مہمانوں کے آنے کے لیے پرانا لکڑی کا صوفہ ہے جو پرانے دور کا پڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے. میں نے نیچے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور آگے چادر اور کپڑا ڈالا ہوا ہے. اور افسر کون سے گریڈ کا ہے؟ 21ویں کا. کون سے؟ 2-3 کروڑ کی گاڑیاں تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، پر کہتا ہے کہ اپنی نسلوں کو کچھ ایسا کچھ کھلا کے جاؤں گا کہ میری نسلوں میں خیر و برکت، عافیت ڈھلتی اور بڑھتی چلی جائے گی میری نسلوں میں. ایسا کچھ کھلاؤں. مومن تو ہوگا یہ ہے کہ جب مان کے چلتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے تیرا حکم ہے مولا میں کھا رہا ہوں. کھانے کے درمیان تیرا حکم ہے اس لیے کہ پیٹ بھر رہا ہوں. اور کھانے کے بعد دعا کیوں پڑھی؟ اس لیے تیرا حکم ہے، تیرا شکر ہے، اور شکر گزاری کا سچا جذبہ ہے. انسان فاقوں اور غربت میں اس وقت آتا ہے، فاقوں اور غربت میں اس وقت آتا ہے، فاقوں اور غربت میں اس وقت آتا ہے جب انسان رزق ملتا ہے رزاق کو بھول جاتا ہے. رزق ملتا ہے پر رزاق کو بھول جاتا ہے، اور ملتا بھی اتنا ہے کہ وافر سے وافر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی کوتاہی کرتا ہے، رزاق کو بھول جاتا ہے، اور پھر فاقوں اور غربت اور تنگ دستی میں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. رزق ملتا ہے، رزاق کو بھول جاتا ہے. فاقے اور تنگ دستی ایک دم نہیں آتے، بعض اوقات اسی کے دور میں خود دیکھ کے مرتا ہے، اور بعض اوقات نسلوں میں آتے ہیں. کہتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ بس اس تک تھا برکت نظام، وہ خود وہ گیا تو خود ساتھ ہی لے گیا. یہ ایسے نہیں آتا. کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا
ایک عظیم شکر گزاری کا جذبہ ہے. اور کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش ایک ایسا تریاق ہے، ایک ایسا علاج ہے اور ایسا نظام ہے کہ آپ سے رزق کبھی کم نہیں ہوگا، آپ کی نسلوں کو اللہ پاک سدا بہار رکھے گا. جو کھانے کے بعد، کھانے کی دعا کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھتا ہے، پہلی دفعہ پڑھنے سے اللہ اس کھانے کے زہر سے اس کو بچاتے ہیں، کھانے کی تکلیف سے اس کو بچاتے ہیں، اور کھانا اس کے لیے زہر تکلیف نہیں بنتا، بیماری نہیں بنتا، اور سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے اس کے. اور حتیٰ کہ کھانے میں اگر زہر ملا ہوا بھی ہے صریحاً واضح، جو شخص سورۃ قریش پڑھے گا اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، وہ کھانا صحت بنے گا. اور اس کھانے کا اثر اعمال پہ ہوگا، تو اس سے انسان اعمال کی قوت پیدا انسان کے اندر ہوگی، اور انسان کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی. اور اگر کھانے کے بعد دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، اللہ پاک جل شان ہو اس کو جب تک زندہ رہے گا بہترین دسترخوان دے گا. اس کے لیے رزق میں برکت ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا، اس کو اعلیٰ دسترخوان عطا فرمائے گا، اس کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اور اس کو وسیع دسترخوان اچھے سے اچھا کھانا اللہ پاک اس کو کھلائے گا. جو کھانے کے بعد دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا. اور جو کھانے کے بعد تیسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا، اس تیسری دفعہ سورۃ قریش پڑھنے سے اللہ پاک جل شانہ ہو اس کی 7 نسلوں کو پالیں گے. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جو کہتے ہیں بھوک کو، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. سچ بتاؤ، جو پہلے دن سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اعمال سے پلیں گے، وہ سدا پلتے ہیں، سدا پلتے ہیں، سدا پلتے ہیں. جو پہلے دن سے فیصلہ کرتے ہیں مال زیادہ ہوگا تو پلیں گے، ان کی نسلوں کو رب فقیر، غریب، تہی دست و تنگ دست کر کے دکھاتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں لاہور کینٹ میں ہمارے ایک موسم ہے، کہنے لگے ہم پھل لینے گئے ہوئے تھے، بوڑھا بوڑھی دونوں، گاڑی ایک سائڈ پہ پارک کی، کچھ چیزیں پھل لی ہیں. تو ایک ٹھیلے والا تھا، ریڑھی والا، اس نے دور سے آواز دی، ان کا نام لے گئے کہ آپ مجھ سے پھل نہیں لیتے. اس کو دیکھا کہ تو ہمیں کیسے جانتا ہے؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اچھا اچھا، تو فلاں کا بیٹا ہے. اور یہ جب تیری ماں کی شادی ہوئی تھی، تیرے باپ کی شادی ہوئی تھی، سونے کے اپنا چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا تھا، اور اعلان ہوا تھا جو برتن جس کے پاس ہے وہ ساتھ لے جائے. شالمی آدھا ان کا تھا، اور پراپرٹیاں اور مارکیٹیں اور پلازے اور جائیدادیں اور زمینیں اور جاگیریں ان کی تھی. تلک الایام نداولها بین الناس. اور عالم یہ ہے کہ وہ انتظار میں ہے، اور صبح سے کہنے لگا آپ پہلے گاہک ہیں. پتہ نہیں لوگ اپنی ریڑیاں بیچ کے چلے جاتے ہیں، میرے پاس گاہک نہیں آتا، اور میری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تالے ایسے لگے کہ گاہک نہیں آتا اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے پلیں گے، اللہ ان کی نسلوں کو اب تک پال رہا. جتنے بھی گدی نشین ہیں بڑی بڑی درباروں کے، ان کی نسلیں پل گئی. کوئی محنت تو نہیں کر رہا.
کوئی کوشش کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ان کی بڑے ایک فیصلہ کر کے گئے تھے، اللہ سے مانگتے اور اللہ سے منواتے کہ ہم نے اعمال سے پلنا ہے اور دن رات اعمال کی کوشش، دن رات اعمال کے لیے محنت اور اللہ سے مانگنا. اسباب دنیا اختیار کر کے بھی کہے کہ مولا تو ہی پالے گا اور میں تیرے خزانوں سے پلوں گا. میری زمین، میری جاگیر، میری بزنس، میرا بزنس، میری صنعت تجارت مجھے نہیں پالے گی، مولا تجھ سے پلوں گا. اس کا مثال ایسے ہے، کھانا کھا رہا بار بار کہہ رہا کمال ہے جی آپ نے مہربانی، بڑا اچھا کھانا کھلایا. پھر کو میں ڈال کر کرے بڑی مہربانی آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا. کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ اندر اندر خوش ہو رہا ہے، اندر اندر خوش ہو رہا ہے. کیوں آپ شرمندہ کر رہے ہیں؟ کہ نہیں آپ کی شفقت ہے، آپ نے ہمیں بہترین کھانا کھلایا. یہ ڈش تو بڑی لاجواب ہے، ایسے چمچا چکر کمال کر دیا آپ نے. کل ہاں آپ کے لیے اسپیشل بنوائی ہے. کرتے 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 شکریہ بھی ادا ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا. آئندہ دعوت کا کیا لگا اس بندے کو خاص طور پہ بلانا اگر ہم میرے سامنے بٹھانا. کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے کھا لیا، کہ نہیں کھلانے والے کو نہیں بھولا، کھلانے والے کو نہیں بھولا. ایک ہے رزق، ایک ہے رزاق، ایک ہے سبب، ایک ہے مسبب الاسباب، ایک ہے مخلوق، ایک ہے خالق. ایک ہے کھانا، ایک ہے دینے والا. ایک ہے کھانا، ایک ہے دینے والا. کھانا دینے والے کو نہیں بھولا، بس یہ دینے والے کو نہ بھولنا یہ ایک انتہائی اعلیٰ نظام ہے. اس سورۃ قریش کا پڑھنا کیوں ہے؟ یہ دعا کا پڑھنا کیوں ہے؟ کھانا دینے والے کو نہیں بھولنا. جو کھانا دینے والے کو نہ بھولے اس کی نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں، اس کے رزق میں وسعت برکت کے خزانے. اس لیے جنہوں نے اعمال سے پلنے کا یقین کیا ان کی نسلیں اب بھی پل رہی ہیں اور بہت زیادہ پل رہی ہیں. اس وقت آپ کی سیاست میں اکثر صاحبزادے، پیرزادے فلاں فلاں چھائے ہوئے ہیں. آپ کی بڑی بڑی صنعتوں، تجارتوں میں فلاں فلاں پیر صاحب فلاں، اور بڑی بڑی کوٹھیاں، ماڈل، بڑے بڑے لگژری اور برانڈ، اور ان چیزوں میں پیروں کی اولاد، اولیاء کی اولاد، فلاں گدی، فلاں خاندان. کیا ہے؟ اللہ انہیں پال رہا. اور اپنا ایک اخلاق یا کردار ہے، وہ دیے ہوئے رزق کو خیر میں خرچ کرے یا شر میں خرچ کرے، رب انہیں دے رہا. اور سچ بتاؤں، کسی کی 7 نسلوں کا فیصلہ، کسی کی 14 نسلوں کا فیصلہ، اور کسی کی 21 نسلوں کا فیصلہ، اور کسی کی 41 نسلوں کا فیصلہ. اعمال سے پلنے کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. خوش قسمت ہے وہ مائیں، خوش قسمت ہے وہ نانیاں اور دادیاں، خوش قسمت ہے وہ بیٹیاں اور بہنیں، خوش قسمت ہے وہ باپ اور بھائی جو اپنی نسلوں کو پہلے دن سے اللہ سکھاتے ہیں، پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مولا یہ معصوم تو نے دیا ہے، اس کا مقصود، اس کا نصیب تیرے پاس ہے. اے اللہ میں نے تیرے نام سکھایا ہے، سدا اپنے نام کی برکت سے اس کی نسلوں کو دیتا جا. کریم اس کو کبھی بھکاری نہ بنا، منگتا نہ بنا، سائل نہ بنا، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ نیچے والا نہ بنا، اوپر والا بنا. کہ نیچے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ. جو اعمال اختیار کرتا ہے، اعمال اختیار کرتا ہے وہ پلتا ہے. کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش، اس کو معمول بنا لیں. اگر یاد نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہمت کر کے اس کو یاد کر لیں، اور اگر بھول گئی ہے 2 گھنٹے کے بعد یاد آئی تو پڑھ لیں. ایک وقت آئے گا اس طرح قضا کرنے سے پھر وقت پہ یاد آتی ہے. جس عمل کو مسلسل قضا کر کے بھی کیا جائے وہ شیطان کہتا ہے چھوڑتا ہے تو ہے ہی نہیں ہے، چلو ابھی رکاوٹ نہ بنو. عمل چھوٹا سا ہے، تاثیر زیادہ ہے. عمل چھوٹا ہے، اس کی قوت زیادہ ہے. اور اس عمل کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک ذہن ہے،
اور وزیر یہ ہے کھانا میں نے نہیں کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، مولا کہ تو نے کھلایا تیرا شکر، تو نے پلایا تیرا شکر، اور تو نے مجھے مسلمان بنایا تیرا عظیم شکر ہے، وجعلنا من المسلمین۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا مسلمان تھا تو تیرا شکر ادا کیا، اگر مسلمان نہ ہوتا تو ہاتھ جھاڑ کے چلا جاتا اور شکر ادا نہ کرتا۔ مائی بیٹھی تھی جہاز میں، بچے کو منہ میں لقمہ دے کے کہتی چمچ سے شکر تھینک، کہو سلاد کہو، کیا کہو، انہیں کہو تھینک، پھر لقمہ دیتی، پھر کہتی کہو شکریہ جزاک اللہ۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ یوں چمچ دیا منہ میں، کہتی کہو۔ بچہ جب تک کہتا نہیں تھا چمچا منہ میں سامنے کر کے کہتا، بچہ یوں ہاتھ مارتا یوں ماں، پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے، بس تو بڑا خوش ہوا نا۔ انہوں نے پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا جزاک اللہ شکریہ، پھر اگلی بات۔ یہ ایک ذہن بنایا جا رہا، ایک تربیت کا نظام بنایا جا رہا، اور وہ ذہن یہ بنایا جا رہا کہ میں نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے مما کا، میں نے مم کا شکریہ، ماں کا، اور یہ کہتا ہے نہیں، جو ماں کے بنانے والا ہے میں نے اس کا کرنا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ہمارا کچھ اپنا ہے ہی نہیں، نہ ذہن اپنا، نہ سوچ اپنی، ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ میرے آقا نے جو لکیریں لگا دی ہیں ہم اسی کا فقیر ہیں۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہمارا اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ میرے آقا مدینے والے نے بس جو زندگی کی راہیں دے دی، بس اس دے دیا، بس اس کو زمانہ کہتا ہے کچھ کہتا رہے، ناک ویسے مٹی کی بنی ہوئی ہے، اتار کے جیب میں لگا لیں، سیاست والے تو کرتے ہیں ایسا، ہم بھی کر لیا کریں، کیا حرج ہے؟ ابھی الیکشن ہوئے ہیں، توبہ توبہ، ایک دوسرے کی ذلت کی انتہا۔ کسی ایک بندے نے شاید کہا ہوگا آئندہ میرے ابے کی بھی توبہ، میری اماں کی بھی توبہ، کہنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو ناک مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ جس طرح لوگ دنیا کی شان و شوکت کے لیے اور جھنڈی اور تغمے کے لیے، تمغے کے لیے ذلتوں کو برداشت کرتے ہیں، دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو مدینے والے کے لیے ذلتوں کو برداشت کر کے اس کا سینہ تنا رہے اور کہے الحمدللہ والشکر للہ، اللہ لک الحمد ولک الشکر۔ ہاں، اس میں ذلت محسوس نہ کریں۔ میں نے ایک دفعہ میں جا رہا تھا سفر میں، ایک خسرا تھا، میں نے اس کو کہا زندہ آباد، ہنس پڑا، پھر میں نے جیب سے پیٹ نوٹ نکال کے دیا، تو ہم کی کرنے نے، میں کہ مینو بندہ کرنے نے ہوئی تو نہیں پوچھنی ہے، میں نے کہ میں نے زندہ آباد کیوں کہا؟ میں نے کہا تو نے مجھے ایک میسج دیا ہے، تو غیر فطری زندگی تجھے رب نے مرد بنایا اور تو عورت کے روپ میں دندناتا پھر رہا ہے یا پھر رہی ہے، تو غیر فطری زندگی پہ مطمئن بھی ہے، ہاں مطمئن بھی ہے، اور زمانے میں سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ اے میرے دوستو، میری مدینے والی کی فطری زندگی میں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں تو زندہ باد، تو زندہ باد۔ میں تو ابو جہل کو بھی زندہ باد کہتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ کیسا دیوانہ ہے؟ ابو جہل نے میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، نام ماننا اس طرح نہیں مان کے دکھاتے کہ آخری وقت میں سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر ٹکڑے کر رہے تھے، ادھموا کر کے مار کے رکھ گئے تھے، معاذ اور معاوض دو صحابی ادھموا کر گئے تھے، بندہ تھا دبنگ،
سونا رج سونا تھا، خوبصورت تھا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایک صحابی گئے، یہ زندہ باد کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا فلاں. انہوں نے کہا کوئی نس لگائے میرا سر نکالے. ہوئی موسیٰ کا فرعون تو آخری وقت میں کہنے لگا معافی مانگتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لایا. وہ اتنا ظالم تھا، وہ بھی آخری وقت میں کہا ایمان لایا، بس وہ تو کھا لیے میں نے. اللہ باپ نے فرمایا نہیں اب یہ پر ایمان قبول نہیں ہے. اور یہ ایسا ظالم تھا کہ آخری وقت میں کہنے لگا کسی حسب نس والے کو بھیجو. تو عبداللہ بن مسعود تشریف لے گئے، اور عبداللہ بن مسعود جب پوچھا کون؟ عبداللہ بن مسعود کہا ہاں، اور دیکھنا اپنے یار کو سردار کو ہمارا ایک پیغام دے دینا، میں نے اسے ابھی تک بھی نہیں مانا. نعوذ باللہ. جس طرح وہ اپنے کفر کے اندر حرف آخر تھا، میں اپنے کمی والے کے عشق میں حرف آخر بنتا. حرف آخر تھا وہ، اس نے کفر کیا اور کر دکھایا. میں مدینے والے کے ساتھ وفا کروں کہ محمد وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کرو اب کر کے دکھاؤں. ابو جہل اپنی جہالت میں زندہ باد تھا، خسرا اپنی غیر فطری زندگی میں زندہ باد تھا. وہ دنداتا پھر رہا ہے، اور اسے کسی کا خوف نہیں، اور اسے کسی کی تان طنز کی پرواہ نہیں. ہزاروں لوگ تان طنز کرتے ہیں، اسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں. وہ روز میں روح میں جاتا ہے، سڑکوں پہ جاتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اور آج تک کسی کی کسی طنز پہ، اعتراض پہ، اور کسی کی کسی انگلی اٹھانے پہ اس نے شرم ہی محسوس نہیں کیا. میں میرے آقا مدینے والی کی فطری زندگی میں کیوں شرم محسوس کروں؟ میرے تو ہے ہی کچھ نہیں. ان صلاتی و نسکی، میرے تو کچھ ہے ہی نہیں. سارا میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرا سوچنا، میرا اٹھنا، مولا میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں لکیر کا فقیر ہوں. بس میں نے لکیر، میرے مدینے والے نے مجھے مدینے تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اپنے عشق تک پہنچنے لکیریں لگا کے دے دی ہیں. اس لکیر کا نام فرض ہے، اس لکیر کا نام واجب ہے، اس لکیر کا نام سنت ہے، اس لکیر کا نام موقد ہے، اس کا نام غیر موقد ہے، اس کا نام نفل ہے. تو لکیر کا فقیر ہوں. میں لکیروں میں چلتا رہوں گا، اور اگر کوئی کہتا ہے لکیروں سے ہٹ جا، میں نہیں ہٹوں گا. اور اس پہ مجھے تان آئے، طنز آئے، اعتراض آئے، میں نے کسی سے پھر بھی نفرت بھی نہیں کرنی، جھگڑا بھی نہیں کرنا. ایک ہے طنز کرنے والے کا گریبان پکڑ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی شریعت میں حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے روکو. میں نے اس کی داڑھی پکڑ لی، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ رکھا، پاؤں پہ ہاتھ پکڑ لیں، میرا ہاتھ پاؤں پکڑ لے. میں کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، تیرا گریبان پکڑ کے 2-4 تھپڑ لگاؤں، ہاتھ اسے کہتے ہیں. میں نے کہا تیرا ہاتھ میں نے استعمال نہیں کیا، تیری منت کر رہا ہوں، یہ ہاتھ نہیں ہے. اور کیا ہے؟ امت کے تشدد کے مزاج اتنے بڑھ گئے کہ ہم نے اس کو اس انداز سے لیا کہ گریبان سے پکڑو ڈنڈا مارو. اگر گریبان سے پکڑنا ڈنڈا مارتا تو آقا جب ہمارے ہرا سے تشریف لائے اور وہی پہلی آئی تو ساتھ جبریل ایک فرشتہ دے دیتے یا خود آتے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، پہلا رکھ کے دیتے ابو جہل کو، کہتا اشہد اللہ الہ. سچ ہے. دوسرا ابو لہب کو لگاتے، انسان کا بچہ بن جاؤ. نہیں حسن آپ سرکار جیسے حکم ہو، لیکن یہ جبر والا ایمان رب کو نہیں چاہیے، رب کو جذبے والا ایمان چاہیے. یہ زندگی کا ایک میسج، ایک پیغام ہے جس کو میں نے آپ نے اپنے سینے میں سمونا بھی ہے، پرونا بھی ہے، اور اس میسج کے ساتھ زندگی کے دن رات گزارنے ہیں. اگر رب نے آپ کو دولت دی ہے مبارک ہو، سواریاں دی ہیں مبارک ہو، حسن و جمال دیے ہیں مبارک ہو، لاجواب نعمتیں چیزیں جائیداد دی ہیں مبارک ہو، سب کچھ مبارک ہو. پر ایک چیز ذہن میں رکھے، ان ساری چیزوں کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک میسج لگا ہوا ہے، ایک پیغام ہے کہ اپنی میری مرضی کوئی نہیں ہے. شادی میں بھی، غمی میں بھی، خوشیوں میں بھی، موت میں بھی میری کوئی مرضی نہیں ہے. جب شادیاں ناکام ہوتی ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں،
یونین کونسل والے میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بعض میں روزانہ 100 طلاقوں کے مقدمات یا اندراج درج ہوتے ہیں. ایک دل میں غم اٹھتا ہے، شاید پہلے دن شادی کی بنیاد سے غلطی ہوئی تھی. شادی میں سب کو بلایا تھا، مدینے والے کو نہیں بلایا تھا. اور میرے آقا کو بلانے کا مقصد کیا ہے، ترتیب کیا ہے کہ میرے آقا آپ یہ فرمائیں کہ ہم یہ شادی کیسے کریں. خوشیاں روز نہیں آتی، خوشیاں کبھی کبھی آتی ہیں، پر ایسا نہ ہو کہ روز نہ آنے والی خوشیاں ہمیشہ کا غم نہ بن جائیں، ہمیشہ کا غم نہ بن جائیں. سود پہ قرضے پہ جو شادی ہوئی ہے اس کی تو پہلی بنیاد ہی غلط رکھی ہے، اینٹ ہی غلط رکھی ہے. پھر کہتے ہیں بلڈنگ پھسل گئی تھی، اس کی تو اینٹ ہی غلط ہے. مومن مان کے چلنے والے کو کہتے ہیں، جہاں مومن امن والے کو کہتے ہیں وہاں مان کے چلنے والے کو کہتے ہیں. یہ مومنانہ مزاج ہے. اور وہ وہاں زندگی میں اعمال اس کے سامنے آتے چلے جائیں اور اعمال میں اپنے آپ کو بس یہ سنبھالتا چلا جائے گا، اعمال پہ اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے سورۃ قریش آپ نے بتائی آتی نہیں تھی، میں نے تھوڑے ہی دنوں میں یاد کر لی، پھر پڑھنی شروع کر دی. بلڈ پریشر رہتا تھا، شوگر کبھی میری آج تک کنٹرول نہیں ہوئی تھی، اور کمر کے 3 موہرے جو ہے بالکل سلپ تھے ڈسک ان کی، اور میدے کا نظام ٹھیک نہیں تھا، تھکا رہتا تھا، ٹوٹا رہتا تھا. ساری عمر محنت کی کچھ نہ ہوا، ابھی جا کے ایک پل میں بیماریوں نے لپیٹ لیا. جب سے میں نے یہ سورت پڑھنی شروع کر دی میرے ساتھ رحمتیں خیریت اور برکت شفا میرے ساتھ ایسے ایک دم آئی اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اب کوئی ایک دو بیماریاں باقی ہیں وہ ہلکی پھلکی سی، اور وہ بھی میری کوتاہی ہے کہ میں نے سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھنا چھوڑ دی ہے. 3 دفعہ سورۃ قریش کون سی مشکل ہے، کون سی مشکل. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا 25 کلو وزن کم ہو گیا، میں اتنا موٹا تھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری سال کی گیس تبخیر ختم ہو گئی ہے، آج تک میرا وضو ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. ہر کھانے کے بعد دعا کے بعد میں نے الحمدللہ کے بعد میں نے 3 بار سورۃ قریش پڑھی، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ہمیشہ ہر کھانے کے بعد ہاضمے کے لیے بوتل پیتا تھا. جب سے سورۃ قریش پڑھی ہے بوتل میں اتنا اچھا ڈکار نہیں آتا تھا، سورۃ قریش پڑھنے کے بعد بڑا سونا ڈکار اور اچھا ڈکار آیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے بواسیر ہماری موروثی مرض ہے. میں نے بواسیر کے لیے نیت کر کے پڑھی، مسلسل ہر کھانے کے بعد چند ہی دنوں میں میری بواسیر ختم ہو گئی، قبض ختم ہو گئی. اب میں مطمئن ہوں اور میں نے کتنے لوگوں کو اور بتایا ہے. جہاں جذبے اعمال سے پلنے کے چلتے ہیں، جہاں جذبے اعمال سے پلنے کے چلتے ہیں ان کی نسلیں سدا بنا رہتی ہیں. جہاں جذبے مال سے پلنے کے چلتے ہیں اللہ مال چھین کے فقیر کر کے تنگ دست کر کے دکھا دیتا ہے. میں اسی ماں باپ کا بیٹا ہوں جن کی شادی پہ لوگ آئے تھے تو چاندی کے برتن ساتھ لے کے گئے تھے. آج میں نے ریڑھی ٹھیلا لگایا ہوا ہے، لوگوں کے بک جاتے ہیں میرے خراب ہوتے ہیں. رب نے اتنی تنگی کر دی، رب نے اتنی تنگ دستی کر دی کہ آنے والے گاہک کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے بھول گئے تھے، میں نے سونے چاندی کے تمہارے لیے ڈھیر لگا دیے تھے، اس ڈھیر کو تم نے میری مخلوق میں بانٹا دیا پر مجھے بھول گئے تھے. وہ فخر کے لیے بانٹتے ہیں، ایک ہے فخر کے لیے بانٹنا اور ایک ہے فقر کے لیے بانٹنا. فقر کو بانٹنا، فقیروں کو بانٹنا یا ضرورت مندوں کو بانٹنا، بڑا فرق ہے. عمل چھوٹے ہوتے ہیں بعض، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. عمل مختصر ہوتا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا کمال بہت وسیع ہوتا ہے، بہت وسیع ہوتا ہے. اپنی زندگی کو ان اعمال میں ڈھالتے چلے جائیں. میں نے پیروں فقیروں کی آپ کو مثال دی ہے.
انہوں نے زندگی اس تحقیق پہ چلائی تھی. ان کے بعد والے بھول جائیں یا یاد رکھیں، وہ ان کا اپنا نظام ہے، پر رب کے وعدے ہمیشہ رہیں گے، یاد رکھیے گا. اللہ انہیں دے رہا، اور اس کو خیر میں خرچ کریں یا شر میں خرچ کریں، رب نے دے کے رہنا ہے. کیوں؟ اعمال والے سدا پلتے ہیں، سدا پلتے ہیں اور پلتے رہتے ہیں اور پلتے ہیں. بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ سوالات آپ چاہیں گے تو میں اس کے جواب دوں گا. میں مسجد صاحب میں فون کیا ایسے، مجھے کہنے کا ایک سوال ہے، وہ کوئی چیز ہے نہیں کی چیز ہے نہیں بتاتے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ بتا دیں گے. میں کیا کروں؟ میں نے کہا سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول سے آخر تک آخری دو آیتیں مسلسل پڑھو، اس کا تصور کر کے، اس کو ہدیہ بھی کرو، تصور کر کے پڑھو. مجھے کل فون آیا ان کا، مجھے کہنے لگے عجیب و غریب بات ہے، کسی اور ذریعے سے ایک بندے نے مجھے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد اس سے میں نے پوچھا، اس کے باپ بیٹے سے پوچھا، باپ کو پتا تھا، اس نے کہا وہ تو لا کے ہی میں دیتا ہوں انہیں، وہ چیز یہ ہے. لیکن تو ناممکن کیسے ہوا؟ میں نے کہا اسے اعمال اسے تو کہتے ہیں، اور اعمال کے اندر ہے اعمال، مال مالدار ہونا ہے نا، تو کون سی پریشانی کی بات ہے؟ مال اور بندہ مالدار ہو گیا. میں اس دن کہنے لگا، میں نے جگہ پڑھا ریسٹورینٹ، میں نے کہا یا ریسٹ ملتا ہے لیکن رینٹ پہ ملتا ہے، کرایہ کا ملتا ہے. ادھر کرایہ وہ کیا ریسٹ بھی گیا، ریسٹ ٹو رینٹ، ریسٹ ملتا ہے لیکن اچھا دکھایا گیا اور پھر کولیسٹرول بن گیا اسی کھانے سے، بیماریاں بن گئی، شوگر بن گیا، موٹاپا بن گیا، کیونکہ ریسٹورینٹ میں جو کھانا ملے گا وہ تیری صحت کیسے بنا سکتا ہے؟ ریسٹ ٹو رینٹ. میں سوچتا ہی رہتا ہوں ایسے. اعمال کے اندر تو مال بھی ہے. اور یہ جو عصر کے بعد ابھی ہم درود پاک پڑھیں گے بیٹھ کے، میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا، آج صبح بھی غالباً عرض کیا، قطب الدین ایبک کا عمل بتایا، یاد ہے؟ قطب مینار والا کیا بتایا تھا؟ کون بتائے؟ ہاں، قطب الدین ایبک اس بر صغیر کا بہت بڑا نیک بادشاہ تھا. ایک درویش کے ہاں گئے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد درود پاک پڑھ رہے تھے، بادشاہی لباس میں سمٹ سے سماتے، یہ بھی تھوڑے سے بیٹھ گئے، بس یوں بیٹھے اور درود پاک پڑھے. رب نے رنگ دیا. یہ ترکی غلام تھے، ترکی سے آئے تھے، غلام تھے، اور غلام سے بادشاہ بن گئے. اس درود پاک کی محفل میں اپنے آپ کو ایسے محتاج بنا کے، بھکاری بنا کے. یاد رکھیے گا ساری عبادتیں آپ کے ساتھ ہیں، اگر اپنی عبادتوں میں درود والی عبادت چھوڑ دی، ساری عبادت میرا رب کہتے اٹھا کے میں تو مار دوں گا. اور جس عبادت سے اول آخر درود پاک ہوگا وہ عبادت عرشوں پہ جاتی ہے، قبول ہوتی ہے. کبھی نہ بھول جائیے گا، کبھی نہ بھول جائیے گا. اگر درود پاک تجھے سمجھ نہیں آتی، پھر آج کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، محمد الرسول اللہ نہ پڑھا کر، تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا کر، آگے نہ پڑھا کر. تو آگے نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے، آگے نہیں پڑھتا تیرا ایمان کامل نہیں ہے، آگے نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے میں محمدی ہوں، میں امتی ہوں؟ وہ محمد امتی کا ٹائٹل تو تو نے آگے سے لیبل ہٹا دیا، محمد الرسول اللہ. میں نے عمل بتایا تھا، بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا. جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 35 بار کاغذ پہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ لکھے گا، یہ لفظ احمد الرسول اللہ نہیں ہے، لفظ ہوتا احسن ہے، کہتے احسن ہے. ومن احسن قولا ممن دعا. جمعے کی نماز کے بعد کاغذ کے اوپر فرضوں کے فوراً بعد یا سنتے پڑھ کے کاغذ کے اوپر 35 بار لکھے محمد الرسول اللہ
احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، اس طرح 35 بار لکھے. اب اس کے کمالات سنیں. ہاں اگر حوالہ دیکھ رہے ہیں تو فضائل درود شریف میں صفحہ نمبر 50 پہ حضرت شیخ الحدیث نے اس کے کمالات لکھے ہیں. علامہ تمیری حیات الحیوان کے حوالے سے اور بھی کتابوں میں کمالات ہیں، اور بھی میرے اپنے مشاہدات ہیں. اور اس کا کمال ہے عجیب و غریب، جو اس کو روزانہ صبح اٹھ کے ایسے دیکھے گا اور چند بار درود پاک پڑھے گا. کوئی درود کی تعداد متعین نہیں ہے. خواتین چاہیں تو اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے ان سے لکھوا سکتی ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. جو اس کو دیکھے گا تھوڑا عرصہ ہی نہیں گزرے گا، آقا مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا. اور جو اس کو جیب میں رکھے گا رزق، صحت، برکت، شفا، کامیابی. اور جو اس کو ہر نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھے گا، جو چاہتا ہے مجھے گناہوں سے نجات ملے، جو چاہتا ہے مجھے بدکاریوں سے نجات ملے، جو چاہتا ہے میں وقت کا ولی بن جاؤں، جو چاہتا ہے کہ مجھے رزق حلال طیب طاہر ملے، جو چاہتا ہے کہ میرے اندر وسوسے ختم ہو جائے، جو چاہتا ہے مجھے قرب الہی ملے، جو چاہتا ہے کوئی طاقت ہو مجھے تہجد کے لیے سہولت سے کھڑا کر دے، جو چاہتا ہے جو طاقت ہو مجھے نماز کے لیے متوجہ کر دے، جو چاہتا ہے کہ میرا دل خود بخود مدینے والے کے عشق اور اتباع میں کامل ہو جائے، وہ ہر نماز کے بعد پڑھے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. صرف 35 بار 35 بار. یہ چھوٹے سے اعمال ہیں. جس کی جیب میں نقش ہوگا یہ 35 دفعہ لکھا ہوا، جادو اس پہ اثر نہیں کرتا، جنات اس پہ اثر نہیں کرتے، اور حملے، نظر بد، وسوسے اور دشمن کا اٹیک اور بڑے بڑے حادثات اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے جس کی جیب میں یہ نقش ہوگا. آیا مزہ؟ چھوٹی سی چیز ہے، نفع بہت زبردست ہے، تاثیر بہت باکمال ہے. اپنی طبیعتوں میں اعمال سے پلنے کا مزاج بنتا اور بناتے چلے جائیں، اپنی طبیعتوں اعمال سے بننے کا مزاج بنتا اور بناتے چلے جائیں، اور اپنی طبیعتوں سے اعمال سے بچنا کہ میں دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچوں گا تو اعمال سے یہ مزاج ہمارا اندر ڈھلتا بنتا چلا جائے.